السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اذا زلزلت الارض زلزالها، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آفتاب ہدا، ماہتاب عطا، در بحر صفا، معدن اتقا، سید الاصفیاء، جلوہ حق نما، اقصی نور خدا، صاحب حلتا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذر عقیدت پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں، صلی اللہ علی النبی جمع والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی جمع والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی رالی نبی پر بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی جمع والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب زمین اپنے تمام خزانے اگل دے گی، یعنی باہر پھینک دے گی، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، یعنی یہاں قیامت کی بات ہے کہ قرب قیامت میں زمین ہلا دی جائے گی، وہ اپنے سارے خزانے باہر پھینک دے گی۔ اس کی چند نشانیاں میں نے آپ کے سامنے اگلی جمعہ کو بیان کی تھی، اور آج قرب قیامت اور بالخصوص قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک لفظ جو ہم نے بھی سنا ہے اور ہم بچپن سے مدرسے سے لے کر سب سنتے بھی آتے ہیں، دجال۔ سوال یہ ہے کہ دجال ہے کون نا؟ اور دجال کا حلیہ کیسا ہوگا، وہ کب آئے گا، کیا وہ ابھی دجال ہے یا بعد میں آئے گا، اگر ہے تو کہاں ہے، وہ تمام باتیں انشاءاللہ مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حدیث پاک کے حوالے سے نبی پاک نے اس کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا، اور یاد رکھیں سب سے بڑا فتنہ دنیا کا وہ ہے دجال کا فتنہ، وہ ہے دجال۔ دجلن کہتے ہی ہیں دھوکہ دھڑی کو، فریب، یعنی وہ اتنا جھوٹا ہوگا کہ اس کے ایک ہاتھ میں باغ ہوگا، ایک ہاتھ میں آگ ہوگی نا، اور جسے وہ جنت کہے گا وہ جہنم ہوگی، اور جسے جہنم کہے گا وہ جنت ہوگی، اور مصنوعی بارش بھی برسائے گا، یعنی وہ اشارہ کرے گا نا بارش ہوگی۔ اب آج شوپ دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگ بھٹک جاتے ہیں، اور چہروں کی رنگت دیکھ کر کتنے لوگ بھٹک، اب اس فتنے میں کتنے لوگ ملوث ہوں گے۔ یعنی خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دجال کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے، وہ میں آپ کے سامنے اس حدیث کو رکھ رہا ہوں، بالکل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، یہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا دجال کا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے ذریت آدم کو پیدا کیا، دنیا میں کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہے۔
یعنی حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا دجال کا فتنہ ہوگا۔ اب یہ کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، اور نبی پاک ابھی ارشاد فرما رہے ہیں میں آخری نبی ہوں اور تم بہترین امت ہو، اس لیے وہ لامحالہ تمہارے ہی اندر نکلے گا، یعنی ہم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں وہ دجال کا فتنہ تمہیں میں آئے گا۔ اگر وہ میری موجودگی میں، یعنی حضور فرماتے ہیں اگر وہ میری موجودگی میں زندگی میں نکلا تو ہر مسلمان کی طرف سے اس کا مقابلہ کرنے والا میں اکیلا کافی ہوں۔ اگر وہ میری زندگی میں آ گیا تو اس کا مقابلہ میں کر لوں گا۔ کس نے کہا؟ حضور فرما رہا ہے۔ اور اگر میرے بعد نکلا تو ہر مسلمان اپنا دفاع خود کرے گا، یعنی سب کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنا اپنا دفاع خود کر لے، اور اللہ تعالی ہر مسلمان کا محافظ نگہبان ہوگا۔ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ شام و عراق کے درمیانی راستے میں وہ نکلے گا، ظاہر ہوگا۔ بس وہ دائیں اور بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ تعالیٰ کے بندو، تم اس وقت ثابت قدم رہنا، یہ ہم سے کہا جا رہا ہے، اس وقت ہمیں ثابت قدم رہنا۔ میں تمہارے سامنے اس کی وہ علامت بیان کر دیتا ہوں، حضور فرماتے ہیں، جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی ہے، وہ آج میں تم سے بیان کر رہا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت سے کہہ رہے ہیں۔ وہ سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ کیا دعویٰ کرے گا؟ وہ نبی ہوں۔ دجال نبوت کا دعویٰ کرے گا، معاذ اللہ۔ حضور فرماتے حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ الحمدللہ یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور اسی پر اللہ تعالی ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ لا بعد نبی، یعنی نبی لا نبی آبادی، حضور کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جتنے بھی دعوے دار ہوں گے 30 کے قریب، حضور نے فرمایا قرب قیامت میں 30 کے قریب لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اس میں چند لوگ تو کر کے مر گئے، اب چند لوگ اور آنے والے، جس میں سے ایک ہوگا دجال جو نبوت کا دعویٰ کرے گا حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، معاذ اللہ۔ کیا کرے گا دعویٰ؟ میں تمہارا رب ہوں۔ مگر اسے دیکھنے والے کو پہلی نظر میں 3 چیزیں نظر آ جائے گی جس سے اس کے دعوے کی تکذیب ہو جائے گی کہ وہ جھوٹا ہے۔ نمبر ایک تو یہ کہ وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، حالانکہ تم جانتے ہو رب وہ ہے، اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے، اور اس کا نظر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رب ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلے اس کے جھوٹ ہونے کی دلیل یہی ہوگی۔ اور دوسری یہ کہ وہ کانا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، یہ اس کی نشانی حضور نے بیان کی، حالانکہ میرا رب کانا ہونے سے پاک ہے۔ تو وہاں اس کے رب ہونے کی تکذیب ہو جائے گی۔ اور تیسری بات یہ کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فے رے 3 لفظ لکھے ہوں گے جس کا مطلب ہوگا کافر۔ کاف فے رے لکھا ہوا ہوگا جو ہر مومن پڑھ لے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو پڑھا لکھا نہ ہو وہ پڑھے گا کہ نہیں؟ حضور نے یہ بھی ارشاد فرما دیا خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، سارے مومن اس کو پڑھ لیں گے۔ اس کی جو 2 آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا نا، اسے کاف فیر یہ پڑھ لیں گے اور پڑھ کر جان لیں گے کہ اس کے پیچھے ہمیں نہیں پڑھنا ہے، اس کے پیچھے ہمیں نہیں پڑھنا ہے۔ اب اس حدیث سے تو اس کی علامت جو نبی پاک نے بیان کی وہ کانا ہوگا، نبوت کا دعویٰ کرے گا، رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فیر لکھا ہوگا، جو ہر مومن کھاں چھوٹا کھاں پڑھا لکھا ہو یا نہ پڑھا لکھا ہو وہ اسے پڑھ لے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ دجال جس وقت آئے گا، جس وقت وہ آئے گا فتنہ برپا کرے گا، تو دجال کیا موجود ہے؟ ابھی اس وقت زمین پر ہے یا کہاں ہے؟ پیدا ہو چکا ہے؟ اگر پیدا ہو چکا ہے تو ابھی اس وقت کہاں ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہی بات جب حضور نے صحابہ کے سامنے دجال کی نشانیاں بیان کی نا، صحابہ کرام تعجب میں تھے، یار ایسا بھی شخص ہوتا ہے، اتنا بڑا فتنہ خور ہوگا کہ جس کی فتنے کی نشاندہی اتنے بڑے بڑے سارے انبیاء کرام نے اپنی امت کو بتائی۔
اب حضور تو وہ آقا ہے نا، الحمدللہ ہم سنی ہے نا ماشاءاللہ، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور نے جو کچھ بھی کہا وہ سچ ہو کے رہا. ہمارا کیا، یہود و نصارہ اس پر قائل ہے، یہودی بھی مانتے ہیں. آج جتنی بھی لڑائی ہے نا ذاکر، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ حضور کے فرمان کے مطابق کر رہے ہیں. وہ جانتے ہیں دجال ہے، اور ابھی اس وقت جس جزیرے میں قید ہے نا وہ بھی اسرائیل کے قبضے میں ہے. ابھی جہاں دجال قید ہے نا وہ بھی اسرائیل کے قبضے میں. وہ انشاءاللہ پوری حدیث سناؤں گا. جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں صحابہ کے درمیان میں بیان کی تو ایک مرتبہ نبی پاک نے صحابہ کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد حضور نے فرمایا، اے صحابہ تم جانتے ہو میں نے کیوں جمع کیا؟ میں نے ڈرانے کے لیے یا کوئی چیز بیان کرنے کے لیے جمع نہیں کیا. میں نے اس لیے جمع کیا کہ میں نے دجال کے متعلق تم سے جو باتیں کی تھی، آج اس کی تصدیق کے لیے ایک شخص میرے پاس آیا، مجھ پہ ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد اس نے وہ عجیب بات بیان کی ہے جس بات نے میری بات کی تصدیق کر دی ہے. اب وہ بات کیا تھی؟ بالکل توجہ سے سنیں، بڑی لمبی حدیث ہے مگر ایک ایک لفظ سننے کے قابل ہے. آپ حیران رہ جاؤ گے، یار جب اتنے بڑے بڑے لوگ نبی پاک کی ان باتوں پہ، تو ہم تو مومین ہیں، ہم مومین ہیں، ہمیں تو بالکل پکا یقین ہونا چاہیے کہ جو حضور نے کہہ دیا وہ حق ہے، سچ ہے اور ہونے والا ہے. اب سنیے حدیث پاک، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الفتن کے اندر یہ موجود ہے. جب اللہ کے رسول نماز پڑھ چکے تو وہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے. حضور ممبر پر آئے، مسکراتے ہوئے تشریف لائے. تمام لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے. پھر فرمایا، جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا؟ صحابہ عرض کرنے لگے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جان ہے. کیا جملے تھے ان کے بھی، اس سے بھی تربیت حاصل کرنی چاہیے. بڑا جب کوئی بات کرنے لگے تو یہ لفظ استعمال کر رہے، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر کے کوئی جواب نہ دے، بلکہ کیا کریں، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جان ہے. جسے عید کے دن نبی پاک نے پوچھا تھا، صحابہ جانتے ہو آج کون سا دن ہے؟ حالانکہ سب کو پتا تھا یوم عرفہ ہے، عید کا دین ہے، مگر صحابہ نے کیا کہا، اللہ اور رسول زیادہ جان ہے، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جان ہے. حضور نے فرمایا یوم عرفہ ہے، آج یوم عرفہ ہے. پھر فرمایا، تم جانتے ہو ہم کس جگہ پر بیٹھے ہیں؟ کیا سب کو پتا نہیں تھا یہ میدان عرفات ہے؟ یہ میدان عرفات ہے. جانتے تھے مگر خاموش رہے. بڑوں کے سامنے اپنا علم جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، خاموش رہے. حضور نے فرمایا، جانتے ہو ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ سارے صحابہ کا جواب تھا، اللہ و رسول عالم. جب حضور نے پوچھا، کیا تم جانتے میں نے کیوں جمع کیا ہے؟ سب نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے، نہ کسی چیز سے ڈرانے اور دھمکانے کے لیے اکٹھا کیا ہے، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری جو پہلے عیسائی تھا وہ میرے پاس آیا، مسلمان بن گیا، اس نے بیعت کی، اسلام میں داخل ہو گیا، اور اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں کے تعلق رکھتا ہے جو میں نے تمہیں دجال کے بارے میں بتا چکا ہوں. تمیم داری جو پہلے عیسائی تھا، اب آ کر بیعت کی، اسلام قبول کر لیا، اور اس نے مجھے ایسا واقعہ بیان کیا جو دجال سے، جو میں نے تمہارے سامنے دجال کے تعلق سے بیان کیا ہے، اس کی وہ صداقت کرتا ہے، سچائی بیان کرتا ہے. اس نے مجھے آ کے بتایا کہ وہ لخم اور جزام قبیلے کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری جہاز، یعنی سمندر میں جہاز پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے. سمندر کی لہریں مہینے بھر انہیں ادھر ادھر گھماتی رہی. جیسے ہی یہ تمیم داری اور اس کے ساتھ جو 30 آدمی تھے جو جہاز میں بیٹھے کہیں جا رہے تھے، اچانک سمندر میں طوفان آ گیا. اور جب طوفان آیا نا تو یہ طوفان 1 مہینے تک چلتا رہا. کبھی یہاں جاتے، کبھی وہاں جاتے، کبھی کشتی دائیں جاتی بائیں جاتی، ادھر ادھر انہیں گھماتی رہی. جب وہ جزیرے میں داخل ہو گئے، یعنی اتنی اونڈائی تک لے گئے ان کو کہ وہ حیران ہو گئے کہ ہماری کشتی ابھی ہے کہاں. جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا. وہ جانور کیسا تھا؟ جس کے جسم پر بہت سارے بال تھے، آگے بھی بال تھے، پیچھے بھی بال تھے، اور بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں آگے اور پیچھے کا کچھ پتا نہ چل سکا کہ یہ جانور کون ہے. تو اس 30 میں سے ایک نے ان سے کہا، اس جانور سے انہوں نے کہا، تیرا ناس ہو، تو کیا ہے، یعنی تو کیا چیز ہے، کون سا جانور ہے؟ اس جانور نے کہا، میں جوساسا ہوں. اپنا نام بتایا، میں جوساسا ہوں. انہوں نے پوچھا، یہ جوساسا کیا چیز ہے؟ اس نے کہا،
اے لوگو فلاں مقام میں موجود اس آدمی کی طرف چلو، وہ تمہاری خبر سننے کا بڑا تجسس سے انتظار کرتا۔ وہ جانور بولا، جب اس سے پوچھا تو کون ہے؟ جانور نے کہا میں جساسا ہوں۔ تو کہا جساسا کیا چیز ہے؟ کہا یہ بات چھوڑو، آپ میرے ساتھ چلو، ایک آدمی تم سب کا انتظار کر رہا ہے، وہ تمہاری بات سننے کا منتظر ہے، تم سے کچھ سننا ہے اس کو۔ کہا کہاں چلیں؟ تب وہ ان لوگوں کا بیان ہے، وہ کیا کہتے ہیں سنیں۔ بیان کرنے والا بتاتا ہے کہ جب اس نے آدمی کا ہم سے ذکر کیا تو ہمیں خوف لاحق ہوا، یہ جانور شیطان تو نہیں ہے۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور اس مقام میں داخل ہو گئے جہاں کا اس جانور نے اشارہ کیا تھا۔ ہم وہاں جب پہنچے تو وہاں ہم نے بھاری بھرکم قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے کندھوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا تیرا ناز ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میرا پتہ تمہیں چل جائے گا، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ اب وہ زنجیر سے جھگڑا تھا، اس کی ٹخنوں سے سینہ اور ہاتھ دونوں گردن میں بندھے ہوئے تھے لوہے سے۔ یہ بتاؤ تم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب سے آئے۔ ہم جہاز میں سوار ہوئے، سمندر میں طوفان آ گیا، مہینے بے رحم میں ہم یہاں سے وہاں ڈھکیلتی رہی، یہاں تک کہ جزیرے کے کنارے آئے۔ ہم کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ ہم جب یہاں پہنچے ایک جانور ملا جس کے بدن پر بہت بال تھے، بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ہم نے اس سے پوچھا یہ جساسا کیا چیز ہے؟ اس نے کہا فلاں مقام میں موجود سو آدمی کی طرف چلو، وہ تمہاری خبر سننے کا بہت مشتاق ہے، انتظار کر رہا ہے۔ ہم تیزی سے تمہاری طرف آئے اس ڈر سے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو۔ اس نے کہا مجھے بسیان کے نگستان کا حال بتاؤ۔ کس نے کہا؟ اس شخص نے جو جزیرے میں زنجیروں سے لپٹا ہوا تھا۔ بسیان کے نگستان کا حال بتاؤ۔ وہ تمیم داری کے ساتھی نے کہا اس نگستان کے بارے میں تم کون سی بات ہم سے پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کیا اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں آتے؟ ہم نے جواب دیا ہاں آتے ہیں۔ اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ کس نے جواب دیا؟ جو زنجیروں میں لپٹا ہوا تھا۔ پھر اس نے پوچھا اے آنے والوں مجھے بتاؤ تبریہ کی جھیل کے بارے میں کیا حال ہے؟ ہم نے پوچھا اس کی کون سی بات تم جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے کہا ہاں ہے، اس میں بہت سارا پانی ہے۔ وہ بولا کہ اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا ہم لوگوں سے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا کون سی بات معلوم کرنا چاہتے ہو؟ زنجیر میں جکڑے ہوئے آدمی نے کیا کہا کیا چشمے میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا اس میں بہت سارا پانی ہے اور شہر کے رہنے والے اس سے کھیتوں کی آبیاری کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا مجھے نبی الامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ جب اس نے پوچھا تو ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر یثرب مدینے جا چکے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے ان کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں کی۔ اس نے پوچھا اس نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے بتایا وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور ان عربوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر وہ زنجیر سے جکڑا ہوا آدمی بولا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس پر اس نے کہا ان کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ ان کی اطاعت قبول کر لیتے۔ کس نے کہا؟ زنجیر میں جو جکڑا ہوتا اس میں اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ اب اس نے کہا جو زنجیر میں جکڑا ہوا تھا نا، اس نے کہا تم نے مجھ سے پوچھا تھا نا میں کون ہوں، سنو میں دجال ہوں۔ میں کون ہوں؟ دجال ہوں۔ مجھے ان قریب خروج یعنی نکلنے کی اجازت ملے گی اور میں نکلوں گا۔ محترم حضرات اس حدیث شریف سے اتنا معلوم ہوگا کہ دجال کسی اور سیارے میں نہیں، نہ زمین سے ہٹ کر کسی طبقے میں، بلکہ وہ اسی زمین پر کسی جزیرے میں مقید یعنی قید ہے اور وہ ہے۔ اب دجال کے 3 سوال پر غور کرنے والی بات ہے۔ نمبر 1 بیسیان میں واقع کھجور کو باغ میں پھل آتے ہیں یا نہیں آتے؟ نمبر 2 تبیارہ کی جھیل کے بارے میں پانی ہے یا نہیں ہے؟ زغر کے چشموں کے بارے میں اس نے پوچھا کہ اس میں پانی اور لوگ اپنے کھیت کو سیراب کرتے ہیں کہ نہیں؟ اب بیسیان کا باغ کہاں ہے؟ اس کی توجہ۔ بیسیان فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے
اسے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مشہور کمانڈر صحابی حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا۔ 1924 عیسوی میں خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد جب جزیرت العرب کے حصے میں ہوئے تو یہ اردن کا حصہ بنا، اور 1948 عیسوی تک یہ اسلامی ملک اردن کا حصہ تھا، اور 1948 عیسوی میں اسرائیل نے بسیان سمت ارد گرد کے تمام علاقے پر قبضہ کیا، اور آج یہ زمین اسرائیل کے قبضے میں ہے جو دجالی ریاست ہے۔ یہ علاقہ قدیم زمانے میں کھجوروں کے باغات کے لیے مشہور تھا، جس کی تصدیق صحابی رسول نے کی، لیکن اب یہاں پھل پیدا نہیں ہوتے۔ پہلے کھجوروں کا باغ تھا، پھل ہوتے تھے، اب وہاں پھل نہ ہونا یہ اس بات کی علامت ہے قیامت قریب ہے، کیونکہ اس نے پوچھا تھا جب تک پھل آئیں گے میرے خروج کا، میرے نکلنے کا وقت نہیں آیا، پھل ختم ہو جائیں گے، اور اس کی تصدیق صحابی رسول نے کر دی کہ اب وہاں کھجوروں کے باغات ختم ہو گئے، چند درخت رہ چکے ہیں جس پر اب کھجور نہیں ہے، پھل ختم ہو گئے۔ پھل کا ختم ہونا قیامت کے قرب کی نشانی ہے۔ اور مشہور مورخ علامہ یاقوت حموی اپنی کتاب معجم البدن میں فرماتے ہیں کہ میں کئی مرتبہ بسیان کے اس علاقے میں گیا ہوں، مجھے وہاں صرف 2 پرانے کھجور کے باغ نظر آئے مگر اس پر پھل نظر نہیں آئے۔ یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ اب پھل ختم ہو چکے ہیں۔ نمبر 2، اس نے جو دوسرا سوال کیا تھا بحیرہ تبریہ کے پانی کے بارے میں، دجال کا دوسرا سوال یہ تھا کہ بحیرہ تبریہ کا پانی خشک ہو چکا ہے یا نہیں۔ گویا اس پانی کے خشک ہونے کا دجال کے خروج سے ضرور کوئی تعلق ہے۔ بحیرہ تبریہ اسرائیل کے شمالی مشرق میں اردن کے سرحد کے قریب واقع، اس کی لمبائی 23 کلومیٹر اور زیادہ سے زیادہ جو اس کی چوڑائی ہے 13 کلومیٹر اور انتہائی گہری 157 فیٹ ہے۔ اس کا کل رقبہ 160 مربع کلومیٹر ہے۔ اس پر اس وقت اسرائیلیوں کا قبضہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا پانی بھی بغیر کسی ظاہری وجہ کے رفتہ رفتہ خشک ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اسرائیلی حکومت خلیج عقبہ سے پانی کی پائپ لائنوں کے ذریعے یہاں پانی پہنچاتا ہے، لیکن بحیرہ تبریہ کا پانی میٹھا، سمندر کا پانی کڑوا ہے، اس لیے اسے میٹھا کرنے کے لیے بڑے بڑے پلانٹ نصب کیے ہیں اور بڑے بڑے پیمانے پر اخراجات یعنی بہت سارا مال خرچ کرتے ہیں۔ بحیرہ طیبہ کے خشک ہوتے ساحلوں کی تصویریں کئی سال پہلے ویب سائٹ پر بھی ظاہر ہو چکی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ دوسری نشانی بحیرہ طیبہ کا خشک ہونا بھی ظاہر ہو چکا ہے۔ اب تیسری نشانی جو اس نے پوچھی تھی، زگر کا چشمہ۔ دجال کا تیسرا سوال جو در حقیقت اس کے خروج یعنی نکلنے کی علامت تھا۔ تیسری علامت یہ اس نے بیان کی کہ زگر کے چشمے کے بارے میں تھا کہ زگر دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام ہے۔ آپ کے 2 صاحبزادیاں تھیں، ریبا اور زگر۔ بڑی صاحبزادی کو انتقال کے بعد جس جگہ دفنایا گیا وہاں قریب ایک چشمہ تھا جس کا نام عین رباط پڑ گیا، اور عربی میں چشمے کو عین کہتے ہیں۔ چھوٹی شہزادی کے انتقال پر انہیں بھی ایک چشمے کے قریب دفن کیا گیا، اور اس کا عین زگر یعنی اس کی دوسری شہزادی حضرت لوط علیہ السلام کی دوسری شہزادی کا نام زگر تھا، اور عین کہتے ہیں چشمے کو، تو اس چشمے کا نام پڑ گیا عین زگر یعنی زگر کا چشمہ۔ یہ جگہ بھی اسرائیلی ہی میں بحر مراد کے مشرق میں واقع ہے، اور آج اس پر اسرائیلی کی قبضہ ہے۔ دجال کے تفتیش اور تجسس کے عین مطابق یہ تیسری جگہ بھی اسرائیل میں واقع ہے، اور اس کا پانی پوری طرح خشک ہوتے ہی اسے خروج کی اجازت مل جائے گی۔ اس سے پتا چلا کہ دجال جو ہے نا، اس نے جو 3 نشانیاں بیان کی تھی وہ تینوں میں سے کئی نشانیاں یعنی کھجوروں کے درختوں کے پھل کا کم ہو جانا، پانی کا خشک آنا یہ ظاہر ہو چکا ہے۔ اب جب یہ مکمل طور پر خشک ہو جائیں گے تو دجال باہر نہ آئے گا، اور دجال کے خروج نکلتے ہی فتنے بڑھ جائیں گے، اور جب اس کے فتنے بڑھیں گے تو اس کے بعد مہدی علیہ السلام بھی آئیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ ہاں، تو بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت امام مہدی کا آنا بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی جمعہ کو
میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ حضرت امام مہدی کس نسل سے ہوں گے اور کس کی اولاد سے ہوں گے، اور امام مہدی جب آئیں گے اس سے پہلے دنیا کا کیا حال ہوگا، اور دنیا کن فتنوں میں ملوث ہوگی، اور جب ان تمام فتنوں میں وہ ملوث ہوگی اور حضرت امام مہدی کا جب ظہور ہوگا، آئیں گے، ان کے ہاتھ پر کتنے لوگ خلافت کریں گے، اور سب سے پہلا کون سا گروہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گا، وہ کہاں سے آئے گا، اور بیعت کہاں لی جائے گی، بیعت کہاں لی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں نا 4 بادشاہ بڑے مشہور گزرے ہیں، اس میں سے 2 مسلمان تھے، 2 کافر تھے، نمرود بخت نصر یہ کافر تھا، اور ذوالقرنین اور شاہ سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام 2 مسلمان تھے۔ 4 بڑے مشہور گزرے تاریخ میں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، اور ان 4 سے لے کر اب تک کوئی آیا ہی نہیں جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہو، مگر ہاں 5ویں ایک آئیں گے جسے دنیا امام مہدی کہے گی، بولو سبحان اللہ۔ ہاں وہ پوری دنیا پہ حکومت کریں گے، اور ان کی حکومت میں عدل و انصاف سے زمین بھر جائے گی، عدل و انصاف سے زمین بڑھ جائے گی۔ ان کے ساتھ کتنا لشکر ہوگا، کتنے لوگ چلیں گے، اور وہ دجال کے فتنے کو کیسے ختم کریں گے، دجال کے فتنے کو کیسے ختم کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو کہاں اتریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات کہاں ہوگی، کس مسجد میں ہوگی، اور جس مسجد میں ہوگی، جس مینارے پر اتریں گے اور آ کر جب ملاقات ہوگی، دونوں نے کون سا کپڑا پہنا ہوگا، اور ایک دوسرے کو کیسے پہچانیں گے، اور اس وقت جب اذان ہوگی امامت کون کرے گا، وہ سارے سوالوں کے پوشیدہ جواب انشاءاللہ عز و جل اگلی جمعہ کو۔ اور یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد یہ کہ کچھ ہوتی ہے کہ آج کل ہم نے سیریل دیکھ کر دجال کے تعلق سے غلط نظریات اور حضرت امام مہدی کے تعلق سے غلط نظریات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیے۔ آج میں جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نا، وہ حدیث پاک کے تعلق سے، اسے کسی کا باپ جھٹلا نہیں سکتا ہے، کسی کا باپ جھٹلا نہیں سکتا ہے، تاکہ ہمارے ذہنوں میں لئے دقیانوزی باتیں اور چند لوگوں کی سنی ہوئی باتیں جو ہم نے اپنے ذہن میں بٹھا لی ہے، وہ اسے ہٹائیں اور آئیں حدیث پاک کی طرف اور پڑھیں کہ قرب قیامت کی نشانی کیا ہے۔ اور نشانیاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی بیدار ہو، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد اتنا جانے کہ بس جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ آخری دور ہے، یہ آخری دور ہے، قریب ہے کہ ہم ان فتنوں میں ملوث ہو جائیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں پر ثابت قدم رکھے، ایمان پر، اسلام پر مضبوطی کے ساتھ رکھے۔ ہر بڑوں کی ذمہ داری ہے اپنے چھوٹوں کی بہترین انداز سے تربیت کرے، جا کے جانے کے بعد آنے والی ان کی نسل اسلام پر، اہل سنت و جماعت پر ثابت قدم رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ رہنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرما لے کہ انشاءاللہ